بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد افضل ناصر بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں میری جنگ یوٹیوب چینل۔ السلام علیکم۔ آج 28 اپریل 2023 اور جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ضلع قصور میں 3 صوبائی حلقوں کے ٹکٹ تبدیل کرنے کے حوالے سے ریویو پٹیشنز دائر کی گئی تھی، جن پر پی ٹی آئی قیادت نے فیصلہ کرتے ہوئے پی پی 174 اور پی پی 175 کے ٹکٹ فی الحال تبدیل نہیں کیے، جبکہ پی پی 176 قصور کا ٹکٹ تبدیل کر کے دوسرے کینڈیڈیٹ کو دے دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پی پی 177 کا ٹکٹ طویل مشاورت اور اعصاب شکن انتظار کے بعد بیرسٹر شاہد مسعود کو دے دیا گیا ہے۔ لیکن اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ کیا پی ٹی آئی کے ورکرز اور دیگر رہنما کیا ان فیصلوں کو قبول کریں گے، اور وہ امیدوار جن کو ٹکٹ جاری نہیں کیے گئے کیا وہ ٹکٹ ہولڈر امیدواروں کو بھرپور سپورٹ کریں گے؟ کیا ان کے ساتھ وہ مل کر الیکشن لڑیں گے، یا پھر وہ خاموشی سے بد دل ہو کر مایوس ہو کر گھر بیٹھ جائیں گے، یا پھر کیا وہ اپنی پارٹی پی ٹی آئی کے خلاف علم بغاوت بلند کریں گے؟ کیا وہ آزاد حیثیت سے الیکشن میں حصہ لیں گے؟ اور اگر وہ امیدوار جو کہ پی ٹی آئی کے ہی امیدوار ہیں جن کو ٹکٹ جاری نہیں کیا گیا، اگر وہ ٹکٹ ہولڈر امیدواروں کو سپورٹ نہیں کرتے تو کیا پی ٹی آئی کو اس کا نقصان ہوگا اور کتنا نقصان ہوگا؟ ان تمام سوالوں کے جوابات تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم آج کی اس سٹوری میں۔ ناظرین، اگر ہم ضلع قصور میں سیاسی صورتحال کا بغور جائزہ لیں تو پی ٹی آئی کے حوالے سے بہت تلخ قسم کے حقائق سامنے آ رہے ہیں۔ جن امیدواروں کو ٹکٹ نہیں مل سکے وہ پی ٹی آئی قیادت کے ان فیصلوں کو کسی بھی صورت ماننے کے لیے تیار نظر نہیں آ رہے۔ وہ کسی بھی صورت میں ٹکٹ ہولڈر امیدواروں کو سپورٹ نہیں کرنا چاہتے، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ پی ٹی آئی قیادت کے ان حالیہ فیصلوں سے پی ٹی آئی رہنماؤں اور ورکرز کے درمیان سیاسی کشیدگی اور سیاسی چپکلش میں اضافہ ہوا ہے، اور ان مذکورہ حلقوں میں پی ٹی آئی رہنما ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کی بجائے ایک دوسرے کے دست و گریباں نظر آتے ہیں، ایک دوسرے کی خامیوں، کمیوں، کوتاہیوں اور کمزوریوں کو اچھالا جا رہا ہے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے اور پگڑیاں اچھالنے کے لیے ایک دوسرے کے خلاف ایڑی چوٹی کا زور لگایا جا رہا ہے، ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ایک دوسرے پر سنگین الزامات کی بارش کی جا رہی ہے، ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑنے کا اعلان کیا جا رہا ہے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچی جا رہی ہیں۔ اور اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ پی ٹی آئی نے مسلم لیگ نون کو شکست کیا دینی ہے؟ وہ آپس میں ایک دوسرے کو ہرانے پر، ایک دوسرے کو شکست فاش دینے پر تلے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کو مات دینے میں نت نئے حربے استعمال کر رہے ہیں۔ اور اگر پی ٹی آئی قیادت نے اس بات کا نوٹس نہ لیا اور مداخلت نہ کی اور پی ٹی آئی کے تمام دھڑوں کو اکٹھا نہ کیا، ان کا آپس میں اتفاق رائے نہ کروایا، تو پھر موجودہ الیکشن میں پی ٹی آئی کو ناقابل تلافی نقصان پہنچنے کا شدید اندیشہ ہو سکتا ہے۔ اور اگر پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے آپس کے اختلافات کی یہی صورتحال رہی تو اس تمام تر صورتحال کا تمام تر فائدہ مسلم لیگ نون کو پہنچنے کا قوی امکان ہے۔ ہم حلقہ وائز پی ٹی آئی کی سیاسی صورتحال کا باریک بینی سے جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی ناظرین، مسز مزمل مسعود بھٹی کو پی پی 175 کی ایک مضبوط امیدوار خیال کیا جاتا تھا، جہاں پر انہوں نے دن رات محنت کی تھی۔ انہوں نے 2018 کے الیکشن میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر 28,055 ووٹ حاصل کیے تھے اور دوسرے نمبر پر رہی تھیں، اور الیکشن ہار جانے کے بعد وہ گزشتہ 4 سال سے مسلسل اپنے حلقے کے عوام کے ساتھ رابطے میں تھیں، لیکن ان کو پی پی 175 کی بجائے پی پی 174 کا ٹکٹ جاری کر دیا گیا، جہاں پر انہوں نے زور شور سے اپنی الیکشن مہم شروع کر رکھی ہے۔ اس سلسلے میں جب ہم نے مسز مزمل مسعود بھٹی سے رابطہ کر کے ان سے پوچھا کہ وہ پی پی 174 کی ٹکٹ سے مطمئن ہیں یا نہیں،
تو انہوں نے کہا کہ وہ بالکل مطمئن ہیں، کیونکہ پی پی 174 کا کافی علاقہ ان کے پرانے حلقے میں شامل تھا، جہاں سے ان کے شوہر مسعود بھٹی الیکشن لڑتے رہے ہیں، اور گزشتہ بلدیاتی الیکشن میں یونین کونسل راجہ جنگ سے پی ٹی آئی کے امیدوار نے بلا مقابلہ الیکشن جیتا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ان کا آبائی گاؤں بھی اسی حلقے میں آتا ہے، اور ان کے رشتہ دار اور عزیز اور برادری بھی اسی حلقے کے رہائشی ہیں، اور ہم سارا خاندان الیکشن مہم میں لگے ہوئے ہیں، رات دن محنت کر رہے ہیں، اللہ خیر کرے گا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اس حلقے کی عوام سے ان کو بہت زبردست رسپانس مل رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ بھاری اکثریت سے الیکشن جیتیں گی، جبکہ ان کے مد مقابل مسلم لیگ نون کے امیدوار چوہدری الیاس گجر بھی ایک مضبوط امیدوار ہیں، جن کو شکست دینا کوئی معمولی بات نہیں ہوگی۔ ضلع قصور کے 9 صوبائی حلقوں میں سے جس حلقے کی ٹکٹ سب سے متنازع سمجھی جا رہی ہے اور جس امیدوار پر سب سے زیادہ تنقید کی جا رہی ہے، وہ ہے پی پی 175 کی ٹکٹ ہولڈر ناصرہ میو صاحبہ۔ اس حلقہ میں پی ٹی آئی رہنماؤں اور ورکرز کی طرف سے ناصرہ میو کے خلاف سب سے زیادہ مزاحمت پائی جاتی ہے، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ ناصرہ میو کا پی ٹی آئی سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے، نہ ہی وہ پی ٹی آئی کی ورکر ہیں، نہ ہی وہ اس حلقہ کی مستقل رہائشی ہیں۔ حلقہ میں ان کے بارے میں کوئی جانتا ہی نہیں کہ وہ کس گاؤں کی رہائشی ہیں، کس کی بیٹی ہیں، کس کی بہو ہیں، ان کی فیملی کہاں ہے، ان کا کیا بزنس ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں، اور اکثر ووٹرز تو ناصرہ میو کی شکل سے بھی واقف نہیں ہیں۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ ناصرہ میو بنیادی طور پر لندن کی رہائشی ہیں، ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے۔ عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ ناصرہ میو اچانک پاکستان آئیں اور قومی اسمبلی حلقہ این اے 142 پتوکی سے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا، جس میں انہوں نے 24,717 ووٹ حاصل کیے اور ہار گئیں۔ وہ الیکشن ہار جانے کے بعد سیاسی منظر سے غائب ہو گئیں اور لندن واپس چلی گئیں۔ 2013 کے الیکشن میں وہ ایک مرتبہ پھر اچانک سیاسی افق پر نمودار ہوئیں، اور اس مرتبہ انہوں نے پتوکی کی بجائے کوٹ رادھا کرشن کی سائٹ سے این اے 138 سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر قومی اسمبلی کے الیکشن میں حصہ لیا اور 20,187 ووٹ حاصل کر کے شکست کھائی، اور ایک مرتبہ پھر وہ سیاسی منظر سے غائب ہو کر لندن واپس چلی گئیں، اور پھر تقریباً 5 سال کے بعد ایک مرتبہ پھر ناصرہ میو صاحبہ کا نام سیاست میں سنا جانے لگا۔ اس مرتبہ انہوں نے این اے 138 این اے 142 کی بجائے این اے 137 قصور سے قومی اسمبلی کے الیکشن میں آزاد حیثیت سے الیکشن میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا اور 28,881 ووٹ حاصل کر کے ناکام رہیں۔ یہ الیکشن ہار جانے کے بعد وہ ایک مرتبہ پھر غائب ہو کر لندن واپس چلی گئیں، اور 2018 سے 4-5 سال مسلسل غائب رہنے کے بعد اب 2-4 ماہ قبل وہ دوبارہ سیاست میں متحرک ہو گئیں اور پی پی 175 سے آزاد حیثیت سے صوبائی اسمبلی کے الیکشن میں حصہ لینے کا اعلان کر دیا اور کاغذات نامزدگی بھی جمع کروا دیے، اور پھر اچانک 20 مارچ کو انہوں نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان سے ملاقات کر کے پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر لی، اور پھر پی ٹی آئی کا ٹکٹ حاصل کر کے سب کو حیران کر کے رکھ دیا۔ لیکن ناصرہ میو صاحبہ کو پی ٹی آئی کے مقامی رہنماؤں کی طرف سے سخت مخالفت اور مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس حلقہ سے پی ٹی آئی کے دیگر امیدواروں سابق ڈسٹرکٹ چیئرمین وزیر اعلیٰ کمپلینٹ سیل سردار فاخر ایڈوکیٹ، سابق چیئرمین میونسپل کمیٹی مصطفیٰ آباد میاں عبدالخالق، سابق یونین ناظم مہر محمد لطیف، اسلم میو اور ندیم اختر وڈانا نے ناصرہ میو کے خلاف کھلم کھلا علم بغاوت بلند کر رکھا ہے۔ ان کا پی ٹی آئی قیادت سے مطالبہ ہے کہ ناصرہ میو جیسی پیرا شوٹر امیدوار کی بجائے ان پانچوں میں سے کسی ایک امیدوار کو پی پی 175 سے ٹکٹ جاری کیا جائے، اور اگر اس صورتحال کا
تنقیدی جائزہ لیا جائے تو الیکشن کے دوران ناصرہ میو کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور اس حلقہ سے الیکشن جیتنا ان کے لیے ایک سہانا خواب ہی ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کا مقابلہ مسلم لیگ نون کے ایک مضبوط امیدوار سابق ایم پی اے ملک احمد سعید کے ساتھ ہے۔ یہاں یہ امر بھی انتہائی قابل ذکر ہے کہ ریویو کے بعد بھی ناصرہ میو صاحبہ کا ٹکٹ تبدیل نہیں کیا گیا اور پی پی 175 کے اس متنازعہ ترین ٹکٹ نے پی ٹی آئی کی میرٹ پالیسی کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دی ہیں، اور اس کے ساتھ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے تمام ٹکٹس میرٹ پر الاٹ کرنے کے دعوے، وعدے اور نعرے دفن ہو کر رہ گئے ہیں۔ بہرحال اس حوالے سے محترمہ ناصرہ میو صاحبہ اپنا ورشن دینا چاہیں تو میری جنگ نیوز چینل ان کے لیے ہمہ وقت حاضر ہے۔ اب ہم آتے ہیں پی پی 176 قصور شہر کی طرف، جس میں ریویو کے بعد ٹکٹ ہولڈر چودھری اشفاق کمبوہ سے ٹکٹ واپس لے کر مہر محمد سلیم ایڈوکیٹ کو دے دیا گیا ہے۔ اس حلقہ میں بھی پی ٹی آئی رہنماؤں اور ورکرز کے درمیان زبردست سیاسی چپکلش پائی جاتی ہے۔ جب چودھری اشفاق کو ٹکٹ جاری کیا گیا تو بعض پی ٹی آئی ورکرز کی طرف سے ان کی کردار کشی کی گئی، ان پر سنگین اور بےہودہ قسم کے الزامات لگائے گئے۔ ان پر یہ بھی الزام لگایا گیا کہ انہوں نے یہ ٹکٹ 5 کروڑ روپے میں حاصل کیا ہے، اور اب جب یہ ٹکٹ چودھری اشفاق سے واپس لے کر مہر محمد سلیم ایڈوکیٹ کو دے دیا گیا ہے تو بالکل اسی طرح اب بعض پی ٹی آئی ورکرز کی طرف سے ان کی بھی کردار کشی کی جا رہی ہے، اور ان پر بھی کروڑوں روپے میں ٹکٹ خریدنے سمیت متعدد سنگین الزامات عائد کیے جا رہے ہیں، جو کہ کسی بھی صورت کسی کے لیے بھی مناسب نہیں ہے، اور پی ٹی آئی ورکرز کی طرف سے ایک دوسرے پر یہ الزام تراشیاں مجموعی طور پر پی ٹی آئی کے لیے نیک شگون نہیں ہیں۔ آپس کی ان قدورتوں اور نفرتوں کا خاتمہ کرنا از حد ضروری ہے، اور پی پی 176 کی سیٹ جیتنے کے لیے ضروری ہے کہ پی ٹی آئی قیادت دیگر تمام امیدواروں کو پابند کرے کہ وہ ٹکٹ ہولڈر امیدوار کا بھرپور طریقے سے ساتھ دیں، ورنہ دوسری صورت میں یہ سیٹ جیتنا پی ٹی آئی کے لیے بہت مشکل ثابت ہو سکتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں پی پی 177 قصور کی۔ اس حلقہ سے ٹکٹ پینڈنگ رکھی گئی تھی۔ بہرحال طویل مشاورت کے بعد آخرکار ٹکٹ بیرسٹر شاہد مسعود کو جاری کر دیا گیا، جو کہ بیرسٹر شاہد مسعود کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ بیرسٹر شاہد مسعود نے بھی بڑے زور شور کے ساتھ اپنی الیکشن مہم شروع کر رکھی ہے، اور ٹکٹ مل جانے کے بعد ان کی اس الیکشن مہم میں اور زیادہ تیزی آ گئی ہے۔ وہ الیکشن جیتنے میں بڑے پر امید نظر آتے ہیں، لیکن اس حلقہ میں بھی پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے اختلافات کھل کر سامنے آ گئے ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی کے دوسرے امیدوار اور سابق ایم پی اے سردار محمد حسین ڈوگر نے پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر بیرسٹر شاہد مسعود کو سپورٹ کرنے سے صاف انکار کرتے ہوئے آزاد حیثیت سے الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ بہرحال اگر پی ٹی آئی ٹکٹ ہولڈر بیرسٹر شاہد مسعود اور پی ٹی آئی کے رہنما سردار محمد حسین ڈوگر دونوں الیکشن لڑتے ہیں تو اس کا تمام تر فائدہ مسلم لیگ نون کے امیدوار کو پہنچ سکتا ہے، اور اس طرح پی ٹی آئی کے مکمل گھاٹے میں رہنے کا امکان ہے۔ اگر پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی ایک امیدوار الیکشن لڑتا ہے تو پھر مسلم لیگ نون کے مضبوط امیدوار ملک محمد احمد خان کو شکست سے دوچار کرنے کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے، لیکن بظاہر لگتا ہے کہ ٹکٹ ہولڈر بیرسٹر شاہد مسعود اور پی ٹی آئی رہنما سردار محمد حسین ڈوگر اکٹھے مل کر الیکشن نہیں لڑ سکیں گے، اور اس طرح دونوں کو ایک دوسرے سے سیاسی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ آپس کی لڑائی میں ہوگی گم، ایک کی چونچ ایک کی دم، اور پی ٹی آئی رہنماؤں کے آپس میں اختلافات کی بدولت مسلم لیگ نون کے امیدوار فائدے میں نظر آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی محمد افضل ناصر بھٹی کو میری جنگ یوٹیوب چینل سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔